بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم الحمدللہ ماہ ربیع الاول کی جلوہ آفرینیوں میں ہم سب جو ہے ہمارے دلوں میں جو کیفیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ساری کائنات ان کے لیے ہے، تمام سال اور ماہ اور دن سب آپ سرکار کے لیے ہے، آپ ہی کے لیے تو یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ ماہ ربیع الاول کی خاص فضیلت ہے کہ اس دنیا میں آپ اس ماہ میں تشریف لائے۔ اسی حوالے سے ہم نے آج کی جو تقریب ہے اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے جز تو مارا منزلی نیست۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کے بغیر ہماری کوئی منزل نہیں ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب عبدالرزاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ عبدالرزاق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ عبدالرزاق صاحب۔ اور میں بلا تعمل گزارش کروں گا طاہا ظفر چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو جناب فخر الحق نوری صاحب کے بھتیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص آواز عطا کی ہے، اور جب اس آواز کے ساتھ ان کے دل کا سوز شامل ہوتا ہے تو عجیب کیفیت وارد ہوتی ہے۔ طاہا ظفر چشتی۔ میں اپنے والد گرامی پروفیسر ظفر الحق چشتی صاحب کا نعتیہ کلام سناتا ہوں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے سب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی۔ بغیر اس کے زمانے میں اجالا ہی نہیں کوئی، محمد کے سوا میرا حوالہ ہی نہیں کوئی، بغیر اس کے زمانے میں اجالا ہی نہیں کوئی، محمد کے سوا میرا حوالہ ہی نہیں کوئی، مدینہ شہر جانا ہو تو دروازے
مدینہ شہر جانا ہو تو دروازہ نجف کا ہے کہ رستہ اور قدرت نے نکالا ہی نہیں کوئی کہ رستہ اور قدرت نے نکالا ہی نہیں کوئی نہیں ہے مہر جس پر صدقائے آل محمد کی نہیں ہے مہر جس پر صدقائے آل محمد کی میری تقدیر میں ایسا نوالا ہی نہیں کوئی غم شبیر نے کچھ ایسا مالا مال کر ڈالا کہ غم سینے میں نے اور پالا ہی نہیں کوئی کہ غم سینے میں نے اور پالا ہی نہیں کوئی فقط ایک آسرا ہے محشر کی رحمت کا فقط ایک آسرا ہے محشر کی رحمت کا ظفر میرے گناہوں کا ازالہ ہی نہیں کوئی ظفر میرے گناہوں کا ازالہ ہی نہیں کوئی بغیر اس کے زمانے میں اجالا ہی نہیں کوئی محمد کے سوا میرا حوالہ
جزاک اللہ طاہر ظفر چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے الہام میں اور سوز پیدا کرے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس بابرکت محفل میں ہمارے ساتھ ہمارے استاد مکرم ڈاکٹر شعیب احمد صاحب بھی موجود ہیں، یاسمین ریاض شاہ صاحبہ، یاسمین بخاری صاحبہ بھی شاعرہ ہیں، وہ بھی نعت کہتی ہیں۔ میں بھی اپنی سی کوشش کروں گا، تو پھر ہم یہ سفر کرتے ہوئے ہمارے استاد معظم جناب پروفیسر ندیم معین نظامی صاحب تک پہنچیں گے۔ ان کا نام لیتے ہوئے اتنا ادب ہے دل میں کہ زبان لڑکھڑا جاتی ہے، یقین کیجئے آپ۔ تو میں اس آغاز میں اپنے کلام سے کرتا ہوں۔ آپ سب کی سماعتوں کی نظر، آپ سب کی جبینوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن ہیں، ان سب کی نظر۔ تو عرض کیا ہے کہ زندگی کا مزہ اس کے جینے میں ہے، زندگی کا مزہ اس کے جینے میں ہے، مصطفیٰ کی وفا جس کے سینے میں ہے۔ زندگی کا مزہ اس کے جینے میں ہے، مصطفیٰ کی وفا جس کے سینے میں ہے، ایسی زاہد نبی سے ہے وابستگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی زاہد نبی سے ہے وابستگی، میں ہوں لاہور میں دل مدینے میں ہے، میں ہوں لاہور میں دل مدینے میں ہے۔ ایک اور سماعت فرمائیے، ایک نعت کے 2 اشعار سماعت فرمائیے کہ نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا یہ بیگانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا یہ بیگانہ محمد کا، کہ اشکوں سے بھی جل جاتا ہے پروانہ محمد کا، کہ اشکوں سے بھی جل جاتا ہے پروانہ محمد کا۔ مجھے حیران ہو کر دیکھتے ہیں لوگ کیوں زاہد، مجھے حیران ہو کر دیکھتے ہیں لوگ کیوں زاہد، کبھی دیکھا نہیں لوگوں نے دیوانہ محمد کا۔ بہت محبت۔ ایک اور نعت کے 2 اشعار سماعت فرمائیے کہ کیفیت اشک بھری دل پہ میرے طاری ہو، کیفیت اشک بھری دل پہ میرے طاری ہو، اور پھر اس میں محمد کا سخن جاری ہو۔ کیفیت اشک بھری دل پہ میرے طاری ہو، اور پھر اس میں محمد کا سخن جاری ہو، میں تیرے نام کے ایک حرف پہ قربان کروں، میں تیرے نام کے ایک حرف پہ قربان کروں، میرے ہاتھوں میں یہ دنیا بھی اگر ساری ہو، میرے ہاتھوں میں یہ دنیا بھی اگر ساری ہو۔ اور ایک نعت کے اشعار سماعت فرمائیے، آپ سب کی نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کیا ہے کہ پہلے درود پڑھ کے ستارے سے بات کی، پہلے درود پڑھ کے ستارے سے بات کی، پھر اس کے بعد میں نے مدینے میں رات کی، پہلے درود پڑھ کے ستارے سے بات کی، پھر اس کے بعد میں نے مدینے میں رات کی، دراصل یہ طواف ہے شہر رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دراصل یہ طواف ہے شہر رسول کا، گردش سمجھ رہے ہو جسے شش جہاد کی، گردش سمجھ رہے ہو جسے شش جہاد کی، اور بے شک بس ایک نقش کف پا ہے آپ کا، بے شک بس ایک نقش کف پا ہے آپ کا، نظریں جھکی ہوئی ہیں جہاں کائنات کی، زاہد متاع جان ہے الفت رسول کی۔ ابھی بہت ہی خوبصورت نعت جو ہے وہ پڑھ رہے تھے طاہر ظفر چشتی صاحب اپنے والد گرامی جناب ظفر الحق چشتی صاحب کی، تو بہت ہی جو ہے وہ ایک خاص کیفیت جو ہے وہ اس سے میں ہمکنار ہو رہا تھا، اور اسی کیفیت کا یہ شعر ہے کہ زاہد متاع جان ہے الفت رسول کی، میرے لیے ہے ایک یہی صورت نجات کی، میرے لیے ہے ایک یہی صورت نجات کی۔ اور میرا دل ہے کہ ایک اور نعت کے چند اشعار پڑھ کے اور میں آپ سب سے اجازت لیتا ہوں کہ جام حیات دست کرم سے پیے ہوئے، معین نظامی صاحب بڑی مطلب التجا ہے میری کہ جام حیات دست کرم سے پیے ہوئے، ایک عمر ہو گئی میرے آقا جیے ہوئے،
جام حیات دستے کرم سے پیے ہوئے، ایک عمر ہو گئی میرے آقا جیے ہوئے، نادم کھڑے ہیں شہر عطا تیری خاک پر، نادم کھڑے ہیں شہر عطا تیری خاک پر، دھڑکن کا ساز اور بھی مدھم کیے ہوئے، دھڑکن کا ساز اور بھی مدھم کیے ہوئے، یثرب کے سنگ ریزے چراغاں میں ڈھل گئے، یثرب کے سنگ ریزے چراغاں میں ڈھل گئے، آئے حضور نور کا عالم لیے ہوئے، آئے حضور نور کا عالم لیے ہوئے۔ اور یہ شعر ہے آپ سب کی سماعتوں کی نظر، آپ سب کے دلوں میں جو شمع محبت جو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگمگا رہی ہے، اس کی نظر ہے یہ شعر کہ تہذیب عشق شہر نبی کا اصول ہے، تہذیب عشق شہر نبی کا اصول ہے، مجنو پھریں گے اپنا گریباں سیے ہوئے، مجنو پھریں گے اپنا گریباں سیے ہوئے، تہذیب عشق شہر نبی کا اصول ہے، مجنو پھریں گے اپنا گریباں سیے ہوئے، اور زاہد سیاہ رات کے ہاتھوں پہ اپنے اشک، زاہد سیاہ رات کے ہاتھوں پہ اپنے اشک، سجدے میں یوں گرے ہیں کہ سب ہی دیے ہوئے، زاہد سیاہ رات کے ہاتھوں پہ اپنے اشک، سجدے میں یوں گرے ہیں کہ سب ہی دیے ہوئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور میں یاسمین ریاض شاہ صاحبہ یعنی یاسمین بخاری صاحبہ سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ یاسمین بخاری صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں دو نعتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا میری جانب بھی رحمت کی نظر ٹھہرے، آقا میری جانب بھی رحمت کی نظر ٹھہرے، کچھ نخل تمنا کی شاخوں پہ ثمر ٹھہرے، آقا میری جانب بھی رحمت کی نظر ٹھہرے، کچھ نخل تمنا کی شاخوں پہ ثمر ٹھہرے، قربان میری جاں ہو ناموس رسالت پر، قربان میری جاں ہو ناموس رسالت پر، اب میری دعاؤں میں اتنا تو اثر ٹھہرے، کرتا ہے جو بیگانہ دنیا کی محبت سے، کرتا ہے جو بیگانہ دنیا کی محبت سے، اس بادائے الفت کا ایک جام ادھر ٹھہرے، صحرائے جہالت پر انوار کمی برسا، صحرائے جہالت پر انوار کمی برسا، جس سمت قدم اٹھے عرفاں کے شجر ٹھہرے، صحرائے جہالت پر انوار کمی برسا، جس سمت قدم اٹھے عرفاں کے شجر ٹھہرے، جس شخص کا رحمت سے بھرتے ہو نبی دامن، جس شخص کا رحمت سے بھرتے ہو نبی دامن، کس طرح زمانے میں وہ دست نگر ٹھہرے، ہر چشمہ ہدایت کا دنیا کے لیے چھوڑا، ہر چشمہ ہدایت کا دنیا کے لیے چھوڑا، جس دل پہ نظر ڈالی پتھر بھی گوہر ٹھہرے، اور شعر سنیے، رخشندہ ہوا بے شک، رخشندہ ہوا بے شک اللہ کے جلوے سے، رخشندہ ہوا بے شک اللہ کے جلوے سے، جس دل کے مقدر میں وہ رشک قمر ٹھہرے، آقا میری جانب بھی رحمت کی نظر ٹھہرے، کچھ نخل تمنا کی شاخوں پہ ثمر ٹھہرے۔ ایک جی اور نعت پیش کرتی ہوں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ۔ کچھ ایسے اندر کی ظلمتوں کے، کچھ ایسے اندر کی ظلمتوں کے نشان تیرا مٹا رہی ہوں،
کچھ ایسے اندر کی ظلمتوں کے نشان تیرا مٹا رہی ہوں، میں سبز گنبد کی روشنی سے چراغ دل کا جلا رہی ہوں۔ میں ایک مدت سے تشنہ لب ہوں، میں ایک مدت سے تشنہ لب ہوں، میں ایک مدت سے تشنہ لب ہوں، میری بس اتنی سی آرزو ہے۔ میں ایک مدت سے تشنہ لب ہوں، میری بس اتنی سی آرزو ہے، بلا لو مجھ کو بھی در پہ آقا، میں کب سے آنسو بہا رہی ہوں۔ تیرے عدو بھی تیری صداقت تیری امانت کو مانتے ہیں، تیرے عدو بھی تیری صداقت تیری امانت کو مانتے ہیں، میں اس لیے بھی تیری نبوت کے گیت ہونٹوں پہ لا رہی ہوں۔ میرے غموں کو تو دور کرنا، میرے غموں کو تو دور کرنا، میری دعا کو قبول کرنا، میرے غموں کو تو دور کرنا، میری دعا کو قبول کرنا، تیرے بھروسے تیرے سہارے پہ ہاتھ اپنے اٹھا رہی ہوں۔ میرے مقدر کے سب اندھیرے، میرے مقدر کے سب اندھیرے عرب کے شاہ تو دور کر دے، میرے مقدر کے سب اندھیرے عرب کے شاہ تو دور کر دے، میں کب سے نور سحر کی خاطر لہو دیوں میں جلا رہی ہوں۔ میرے مقدر کے سب اندھیرے عرب کے شاہ تو دور کر دے، میں کب سے نور سحر کی خاطر لہو دیوں میں جلا رہی ہوں، کچھ ایسے اندر کی ظلمتوں کے نشان تیرا مٹا رہی ہوں، میں سبز گنبد کی روشنی سے چراغ دل کا جلا رہی ہوں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اور اب میں ملتمس ہوں استاد مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر شعیب احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مقدس محفل میں شامل ہونے والے تمام لوگ یقیناً منتخب لوگ ہیں۔ ایسی محفلوں میں وہی لوگ آتے ہیں جن پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ یہ مہینہ سارے کا سارا، اس کے شب و روز، اس کا لمحہ لمحہ ہم انسانوں پر، اس کائنات پر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک ایسا تحفہ دیا ہمیں جس کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کی سمت متعین کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کہ دین ہمیں اوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے در تک پہنچاؤ، کیونکہ اگر تم وہاں نہ پہنچے تو پھر جو سیاہ و سفید تم کرتے رہے ہو وہ تمام کا تمام شیطانی عمل ہی قرار پائے گا۔ سو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر انسان کا اور مسلمان کا زندہ ہونا زندہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ مردہ سے بھی کچھ بدتر ہے۔ معین نظامی صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ جسارت کر رہا ہوں، میں مقصد ہے ان لوگوں میں شامل ہو جانا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ سو میں اپنی نعت آپ کی خدمت میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ ان سے محبت اور تعلق رکھنے والے اس نعت کو سنیں۔ آپ سے اذن عطا ہوتا ہے، بات سجائی جاتی ہے۔ آپ سے اذن عطا ہوتا ہے، بات سجائی جاتی ہے، نعت کہاں لکھی جاتی ہے، یہ لکھوائی جاتی ہے۔ آپ سے اذن عطا ہوتا ہے، بات سجائی جاتی ہے، نعت کہاں لکھی جاتی ہے، یہ لکھوائی جاتی ہے۔ یہ وہ صنف ہے جس کو فرشتے ہاتھوں ہاتھ سمیٹتے ہیں۔
یہ وہ صنف ہے جس کو فرشتے ہاتھوں ہاتھ سمیٹتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو سرکار کو جا کے دکھائی جاتی ہے، یہ وہ کام ہے جو کروایا جاتا ہے دل والوں سے، یہ وہ کام ہے جو کروایا جاتا ہے دل والوں سے، یہ خوشبو شاداب علاقوں میں پھیلائی جاتی ہے، یہ وہ کام ہے جو کروایا جاتا ہے دل والوں سے، یہ خوشبو شاداب علاقوں میں مہکائی جاتی ہے، یہ وہ کرم ہے مالک کا جو کسی کسی پر ہوتا ہے، یہ وہ کرم ہے مالک کا جو کسی کسی پر ہوتا ہے، یہ دستار محبت والوں کو پہنائی جاتی ہے، یہ وہ کرم ہے مالک کا جو کسی کسی پر ہوتا ہے، یہ دستار محبت والوں کو پہنائی جاتی ہے، یہ احسان شعیب ہے مجھ پر کالی کملی والے کا، یہ احسان شعیب ہے مجھ پر کالی کملی والے کا، یہ سوغات مدینے سے مجھ کو بھجوائی جاتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک نعت اور، حضور اپنے کمالات آپ جانتے ہیں، حضور اپنے کمالات آپ جانتے ہیں، حضور آپ کے درجات آپ جانتے ہیں، حضور شعر میں ممکن نہیں ہے مدح حضور، حضور شعر میں ممکن نہیں ہے مدح حضور، حضور میرے خیالات آپ جانتے ہیں، حضور دست سوال آپ کی طرف ہے میرا، حضور دست سوال آپ کی طرف ہے میرا، حضور جملہ سوالات آپ جانتے ہیں، حضور دست سوال آپ کی طرف ہے میرا، حضور جملہ سوالات آپ جانتے ہیں، حضور آپ سے ایک عرض مدعا ہے میری، حضور آپ سے ایک عرض مدعا ہے میری، حضور یوں تو ہر ایک بات آپ جانتے ہیں، حضور دل میں عجب اضطراب رہتا ہے، حضور دل میں عجب اضطراب رہتا ہے، حضور اس کی وجوہات آپ جانتے ہیں، حضور دل میں عجب اضطراب رہتا ہے، حضور اس کی وجوہات آپ جانتے ہیں، حضور لب پہ نہیں آ رہا ہے حرف مراد، حضور لب پہ نہیں آ رہا ہے حرف مراد، حضور قبلہ حاجات آپ جانتے ہیں، حضور لب پہ نہیں آ رہا ہے حرف مراد، حضور قبلہ حاجات آپ جانتے ہیں، حضور آپ کی نظر کرم کا طالب ہوں، حضور آپ کی نظر کرم کا طالب ہوں، حضور صورت حالات آپ جانتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت بے ساختہ کلام، اور ظاہر ہے ایسا کلام کے بات کرتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر یہ بات ہے کہ کہیں مجھ سے جسارت تو نہیں ہو رہی۔ پوری نعت میں یہ رنگ تھا، پوری کی پوری نعت میں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور اب میں بنا تعمل جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ آج ناساز ہے، لیکن ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہو، چاہے کیسی بھی ان کی طبیعت تھی، وہ کس طرح کھنچے چلے آئے ہیں، یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا۔ جی میں بہت بیٹھ جاتے ہیں۔ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کی فارسی کلاس کا آج آغاز ہوا ہے، اور یہ بہت ہی مبارک اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا الحاق ہوا ہے، تو اس میں یقیناً فیوز و برکات بڑھ جائیں گی، اور وہ مقاصد جو ہمارے پیش نظر ہیں، فارسی ہمارا مقصود نہیں ہے، فارسی ہمارا رستہ ہے، تو اس رستے پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں پہنچائے گا اس منزل تک جس تک ہمیں پہنچنا ہے، اور وہ منزل یعنی کلام اقبال پھر الگ ایک رستہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے جس کے ذکر کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے۔ میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا متفرق سی، شاید کوئی حصول سعادت کے لیے ہی۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے پڑھا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، جو جنوبی ایشیا کے عظیم محدث، بہت بڑے اسکالر، دانشور، اور اپنے یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے عہد کے اقبال تھے، جس طرح سے انہوں نے اسلامی معاشرے کو اور اس کو درپیش مسائل کو دیکھا، جانا، سمجھا، پرکھا اور اس پر اپنی رائے دی، اور شان رسالت، مقام رسالت اور منصب رسالت کے حوالے سے بھی جو ان کی تحریریں ہیں وہ مشعل راہ ہیں ہم سب کے لیے۔ انہوں نے اپنے والد مرحوم کا، حضرت شاہ عبد الرحیم کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد کی یہ ہمیشہ سے معمول تھا کہ وہ بارگاہ رسالت میں درود و سلام، نعت، آپ کے ذکر جمیل کا اظہار اور یہ سارا کچھ کرنے کے علاوہ باقاعدہ کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں آپ کے اسم گرامی لے کر ایصال کر کے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار کوئی ایسی صورتحال تھی کہ انہیں کچھ میسر نہیں آیا، اور بس کچھ چنے انہوں نے لیے اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے اور ایصال ثواب کیا۔ تو اگلے دن جو جامع مسجد دہلی کے خطیب تھے، انہوں نے حضرت شاہ عبد الرحیم سے آ کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے اور آپ ان چنوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت تو جو بھی مصنفین ہیں جنہوں نے سیرت پہ لکھا ہے، یا جن لوگوں نے نعت کہی ہے یا رسول اللہ کو محبت سے یاد کیا ہے، وہی ہے بس۔ اگر قبول ہو جائے تو کوئی علم، کوئی فضل، کوئی فن تو وہاں نہیں ہے، مقصود بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی درجہ بھی نہیں ہے وہاں، تو محبت اور اخلاص ہی کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ نعتیں باتیں سن کے تھوڑا سا ایسی کیفیت ہے کہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے میری وابستگی کی جو تجدید ہوئی ہے اپنی جوانی میں، اور شعوری طور پر میں نے اس کو علمی سطح پہ اور بعض تجزیاتی سطح پر جو پرکھا ہے، اور اس سب کے نتیجے میں جو تہ دل سے ان کی غلامی کو قبول کیا ہے میں نے، اس میں اقبال، وہ اس کا سبب اقبال ہے۔ اس لیے کہ قرآن و حدیث ہم سارے نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس سے اتنا نتائج نکالنے کا ہمارے پاس یا وقت نہیں ہوتا ہے یا ہمیں وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ پھر مسلمانوں میں اتنے فرقے ہو گئے ہیں اور اتنی بحثیں ہو گئی ہیں اس میں داخل اور شامل کے کچھ بس الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو اتفاق سے چونکہ اردو شعر و سخن سے وابستگی تھی اور پھر فارسی پڑھی،
تو اقبال کو جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ تو سارا کچھ تو ایک ہی نقطے پر آ کر ختم ہوتا ہے، اور وہ نقطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ سے عشق اور اس سے وابستگی، اور ایسی وابستگی جس کی کوئی انتہا اور کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آج کا عنوان جو نوجوانوں نے رکھا ہے وہ بھی اقبال، حضرت اقبال ہی کی ایک دو بیتی سے لیا گیا ہے۔ میں اس کا متن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقصود اقبال کیا ہے اور وہ ہمیں کیا درس دینا چاہتے ہیں۔ دران دریا کہ اورا ساحلی نیست، ایک ایسے سمندر میں جس کا کوئی کنارہ دکھائی نہیں دیتا، حد نگاہ تک سمندر ہی سمندر ہے، دلیل عاشقان غیر از دلی نیست۔ تو عاشقوں کی راہبری کرنے کے لیے، انہیں نشان منزل بتانے اور دکھانے کے لیے دل کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے، صرف ایک دل ہے جو بتائے گا کہ کون سا رستہ ہے اور کدھر جانا ہے۔ آگے دیکھیے جناب، تو فرمودی رہے بتھا گرفتم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے تو میں نے مکے کا ارادہ کیا ہے، وگرنہ جز تو مارا منزل ہی نیست، ورنہ حق اور سچ تو یہ ہے کہ منزل ہماری آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ارمغان حجاز میں انہوں نے کہا ہے، اور ارمغان حجاز ایک ایسی امتیازی کتاب ہے جسے ہم نعتیہ مجموعہ یوں روایتی اصطلاح میں نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کون سا نعتیہ مجموعہ اس سے بڑا ہوگا؟ کیا اس میں رنگ رومی ہے، کیسا رنگ جامی ہے، کیا شان خسرو اس میں موجود ہے، بوسیری کی تڑپ ہے اس میں۔ رسول اللہ کے عاشقوں نے مختلف زمانوں میں اور مختلف علاقوں میں جس محبت سے آپ کو یاد کیا ہے، اس سارے کا یوں کہہ لیجئے کہ عطر کشید کر کے ارمغان حجاز میں موجود ہے۔ علامہ نے 2 خیالی سفروں کی سرگزشت منظوم کی ہے، ایک کا نام جاوید نامہ ہے جو ان کے خیالی آسمانی سفر کی داستان ہے، ایک سفر جو جس کی خواہش ان کی ساری زندگی پہ محیط تھی اور وہ ظاہراً وہ سفر نہیں کر سکے ہیں، اس کی سرگزشت ارمغان حجاز میں ہے، خصوصاً اس کے فارسی حصے میں۔ ان کی خواہش تھی کہ ارمغان حجاز کا وہ جو فارسی حصہ ہے اور جس میں وہ آغاز کرتے ہیں اور سفر کا، مدینہ منورہ کے سفر کا، سفر حجاز کا، اور ان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اور پھر وہ چاہ رہے تھے کہ ایک مکمل وہ سفر نامے کی شکل اختیار کر لے، لیکن ایسا مشیت ایزدی کو ظاہراً منظور نہیں ہوا، ان کا وصال ہو گیا۔ یہ جو کیفیت ان کی ساری زندگی وہ دبی ہوئی تھی اور اس کا اظہار ہوتا تھا، کبھی بہت شاعرانہ انداز میں، ان کے خطبات میں بہت ہی فلسفیانہ انداز میں اور دانشورانہ انداز میں۔ ارمغان حجاز میں کوئی اور رنگ نہیں ہے سوائے عاشقانہ انداز کے، اور ان کا سفر جو عشق رسول کا تھا یا رسول اللہ کی ذات والا صفات سے اور آپ کی تعلیمات سے وابستگی کا جو سفر تھا، وہ اپنے نقطہ کمال کو پہنچا ہے ارمغان حجاز، جسے ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ ان چند برسوں میں جو اقبال کی ظاہری زندگی کے آخری چند برس تھے، تقریباً ہمہ وقت ان پر یہ کیفیت رہتی تھی کہ جیسے وہ سفر کر رہے ہیں، اور بعض اوقات وہ باقاعدہ چلنے لگتے تھے۔ بینائی ان کی بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ ان کے ایک دوست نے انہیں کہا کہ آپ حج پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں، اور مدینہ منورہ آپ نے جانا ہے تو صحت آپ کی درست نہیں ہے اور آنکھیں آپ کی ہیں نہیں۔ تو انہوں نے روک کر ٹوک کر کہا کہ یار اندھے بھی تو ہو آتے ہیں وہاں سے۔ اب ایک یہ جو جملہ ہے
جی ہاں، ان کے سارے جو سوانح نگار ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے، اور یہ عالم جوانی سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا یا آپ کے کمالات کا جب ذکر ہوتا تھا یا وہ خود بیان کر رہے ہوتے تھے تو ممکن نہیں تھا کہ ان کی آنکھیں خشک رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عاشقوں کی نشانیوں میں ایک نشانی ان کی آنکھوں کا نم رہنا بھی ہے۔ اقبال ہم پڑھ چکے، ان کا کلام بیشتر حصہ اردو کا ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں میرٹ پر تجزیہ کرتے ہوئے کہ بہرحال وہ اپنے عہد کا ایک بڑا دماغ تھے، اور بڑے دماغ کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تقلیدی روش نہیں اپناتا۔ یقیناً وہ کچھ رستوں پہ چلتا ہے جو چلے آ رہے ہوتے ہیں، بنے بنائے رستے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا ایک رستہ الگ متعین کرتا ہے جو اجتہادی روش ہوتی ہے۔ اقبال کی ساری زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں، میں اس کو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کے ذیل میں اقبال کا ذکر کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کی مناسبت ہے اور نومبر کی مناسبت بھی ہے، اور ہم یہاں جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر اقبال کے حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں مختلف افکار کا اور مختلف موضوعات کا تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اقبال نے اس موضوع کی کیا اس پر بحث کی ہے علمی، کیا اعتراضات کیے ہیں، کیا تنقیدات کی ہیں، اور کیا نتائج نکالے ہیں، اور نیا نقطہ نظر کیا پیش کیا، جو تنقید ان کی ہمارے سامنے ہے۔ تو ایسا تجزیاتی ذہن رکھنے والا آدمی جس نے یورپ کی اعلیٰ ترین دانشگاہوں سے تعلیم حاصل کی ہو، جس کا بنیادی مضمون فلسفہ ہو، اور فلسفے کا اور دین کا ہمیشہ سے ایک طرح سے تصادم کہنا چاہیے، اختلاف رہا ہے، کیونکہ فلسفی کے لیے اگر اس کا سوچنے کا عمل فلسفیانہ ہے اور اس کی بنیادی تعلیم فلسفے ہی کی ہے تو پھر وہ اس کے لیے سر تسلیم خم کر لینا، بغیر کسی دلیل کے مان لینا، یہ بالعموم ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ فلسفے کا سفر تشکیک سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً ذرا بہتر قسم کی تشکیک پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص ہم توقع نہیں رکھتے ہیں کہ اس نے علمی دیانتداری کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ بلا شک اور بلا شبہ اقبال تو عاشقان رسول میں رسول اللہ کے نام لیواؤں کی صف میں ایک فرد ہے نا، وہاں تو کائنات کے مختلف گوشوں میں مختلف زمانوں میں کیسے کیسے دیو قامت شخصیات ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اقبال کا میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے ذرا مانوس ہیں، وہ قریب العہد ہیں، بہت پرانے زمانے کے نہیں ہیں، وہ ایسے آدمی نہیں ہیں جنہیں انگریزی نہیں آتی تھی اور جنہوں نے وہ نقطۂ نظر نہیں پڑھ رکھا ہوا تھا جو اینٹی ریلیجن ہے، اور جو نظام وحی ہے اس پر جو اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں مشرق اور مغرب میں۔ یہ سلسلہ معتزلہ سے شروع ہوا تھا اسلامی تاریخ میں، وہ سارا کچھ ان کے سامنے تھا اور انہوں نے اس کا انالیسس کیا ہوا تھا۔ تو اقبال بہرحال ان چند استثنائی شخصیات میں سے ہیں جو بارگاہ رسالت میں پہنچے ہیں عقل کے ذریعے بھی اور دل کے ذریعے بھی۔ پوری دنیا میں منفرد لوگ وہی ہیں تاریخ اسلام میں جو ان دونوں چراغوں کو لے کر انہوں نے رسول اللہ کی دہلیز پر یہ دونوں چراغ روشن کیے ہیں۔ اقبال کے ہاں غالب پہلو تو محبت اور عشق والا ہے، اور اپنے اس عشق
کو جس طرح انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے خطبات میں اور بعض دوسری تحریروں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو کرۂ ارض کا عظیم ترین واقعہ ہے، جس پہ خداوند تعالیٰ نے سلسلہ رسالت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہر اختتام ثبت کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ یقیناً اب فکر انسانی اور شعور انسانی اپنی منتہائے کمال کو پہنچ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور آپ کی تعلیمات کی شکل میں، تو چنانچہ مشیت ایزدی نے یہ دروازہ آپ کے وجود مسعود پر بند کر دیا کہ اس کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی سلسلہ وحی نہیں ہوگا۔ انسانی فکر کی ارتقاء میں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار ہے مرکزی، اور ایک معاشرے کی تشکیل میں اور ایک فلاحی ریاست کے قیام اور اس کی تعمیر اور اس کی بقا میں، وہ اقبال نے ہمیشہ پیش نظر رکھا اور اس کا اظہار کیا اور بہت ہی محبت سے اسے یاد کیا۔ یعنی یہ وہ جو ذوقی اور وجدانی اور کیفیاتی محبت سے اس سے ہٹ کر وہ ٹھوس تاریخی حقائق اور شواہد جو کسی بھی عالم کو مطلوب ہوتے ہیں کچھ نتائج تک پہنچنے کے لیے، وہ سارا پروسیس ہمیں اس عہد میں اقبال کے ہاں دکھائی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر یعنی کمال ہے۔ یہ وہ کام ہے، غالباً شعیب صاحب کا ایسا شعر ہے، آج انہوں نے اپنا نعتیہ کلام بہت کم سنایا ہے، مجھے یہ سعادت ہے کہ میں نے ان کی بہت سی چیزیں جو نعتیہ ہیں وہ سنی ہیں، اور بہت اس میں میں نے کیف ہمیشہ محسوس کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جب ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہوتے ہیں تو پوری کائنات اس میں شامل ہوتی ہے، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ظاہر ہے یہ وہ ایک کیفیت ہے، یا کہنا چاہیے وہ ایک عمل ہے جس میں خالق کائنات سے لے کے کائنات کا ذرہ ذرہ تک شریک ہوتا ہے۔ علامہ کہا کرتے تھے کہ شان رسالت کی سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے، اور یہ بجا ہے اور درست ہے، اس لیے کہ وہ تقاضے جو ایک امتی کے لیے لازم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس منشور کا سنگ بنیاد تو قرآن ہی میں رکھا گیا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت شعر شمسی صاحب نے پڑھا، جیسے سرگوشی ہو رہی ہے اور وہ بالکل خدا کا حکم ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری آداب رسالت کا بھی کتنا واضح اور ٹھوس ہمارے لیے متعین کر دیا رستہ۔ چنانچہ یا تو کوئی مسلمان ہو سکتا ہے یا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، سارا مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ہم بیچ بیچ میں ہوتے ہیں، حسب ضرورت مسلمان ہو جاتے ہیں اور حسب ضرورت روشن خیال، وہ والے روشن خیال جو ایسا ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں کہ بہت اچھی روشن خیالی وہ ہے کہ جب آپ ایک شعوری مسلمان کے طور پر روشن خیال ہو، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے معاشرے میں اور آج کے نوجوانوں میں، اور یقیناً آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں وہ اسی محبت کی شمع آپ کے دلوں میں موجزن ہے، جل رہی ہے۔ اور میں بالکل سنجیدگی سے یہ سمجھتا اور جانتا ہوں، کسی فرد نے اپنی زندگی میں
اگر چند لمحے بھی نبی کریم سے سچی وابستگی محسوس کی پوری زندگی میں، چند لمحے بھی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا نہ فرمائے کہ اسے اچھا مسلمان نہ بنائے اور اس کی مغفرت کا سامان نہ کرے۔ یقینی بات ہے بالکل۔ یعنی میں اس میں بھی کچھ اقبال کے کچھ گفتگوؤں کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے بعض نوجوانوں سے یہ بات کی، تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہے، قرآن مجسم ہے۔ قرآن کریم اترا تو اس کو سننے سے پہلے مکہ کے لوگ اسے دیکھتے تھے اور بعد میں بھی دیکھتے رہے۔ کسی کی سمجھ میں وہ آیا اور کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم اگر غیر جانبداری سے سیرت کا مطالعہ کریں، میں یہ ان دماغوں کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں جو ساری جانبداری غیر جانبداری کے عنوان کے تحت کرتے ہیں۔ غیر جانبداری سے اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم محسوس کریں گے کہ اس ہستی سے بڑھ کے محبت کے قابل کوئی ہستی نہیں ہے۔ اس ہستی سے بڑھ کے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اقبال نے کہا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو جو ایک مسلمان پر آج ذمہ داریاں ہیں گوناگون، آپ اندازہ کر لیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس سے زیادہ ذمہ داریاں آئی تھیں۔ بالعموم اگر آپ بانیان مذاہب کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں، یا وہ لوگ جنہوں نے تحریکیں مختلف چلائیں، وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں یا سماجی ہوں، تو وہ جو سربراہ ہوتے ہیں ان پر بوجھ ذرا کم ہوتا ہے۔ ایک ہی استثنائی مثال ہے، اور وہ وہی مثال ہے جو دونوں جہانوں میں استثنائی مثال ہے، اپنے ہر قول ہر عمل میں، اور وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تہجد آپ پر فرض تھا۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ جو مذہبی فریضے ہیں ان کی بجا آوری کے بعد جو نفلی عبادات ہیں ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر انہماک اور محویت اور تسلسل فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ کہا گیا، اور تو اور خدا نے کہا، کیا ہے کہ حافظ ہیں کوئی کہ آپ ساری رات یہ جو عبادت کرتے ہیں، جی سبحان اللہ، قم اللیل الا قلیلا۔ اور اس آیت کے معانی پر مختلف صدیوں میں جو بعض مفسرین نے کلام کیا ہے، بہت ہی بے مثال کلام ہے۔ میں اگر آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں اور بہت ہی زیادہ کھڑا ہوں تو آپ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میرا خیال رکھتے ہوں گے، تو کچھ کہیں گے نا کہ بیٹھ جاؤ یا اندر آ جاؤ یا کچھ ایسا ہے۔ میں محض اشارتاً یہ ذکر کر رہا ہوں۔ حالانکہ میں اب فرض کرتا ہوں کہ میرا جو محبوب ہے وہ میرے دروازے پہ کھڑا ہے یا میرے پاس موجود ہے، تو میں تو چاہوں گا، یہ سمجھنے کے لیے انسانی سطح پر بات ہم کر رہے ہیں، تو میں تو چاہوں گا کہ وہ تو مزید کھڑا رہے، وہ تو مزید میرے سامنے موجود رہے۔ لیکن برتر محبت یہ ہے کہ وہ آرام کرے، اس لیے کہ اس کی اور بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں جو اس نے انجام دینی۔
مجھے نہیں معلوم، میں عالم دین نہیں ہوں اور میں نے اس اینگل سے تاریخ اسلام کا یا حدیث نبوی کا مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن غالباً تقریباً فرض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر آنے والے سائل کو، جو ہادی ہے نا، تو ہادی تو 24 گھنٹے ہادی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس وقت میں مصروف تھا، کوئی آیا ہے ہدایت کا متلاشی، تو ہادی اگر موجود نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ پر اور ہم پر فرض ہو جائے کسی بھی وجہ سے، یا مجھے کوئی پتہ نہیں کئی گنا تنخواہ مل جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ نے 24 گھنٹے بس اتنا کرنا ہے کہ جو سائل بھی کچھ پوچھنے، کوئی بات کرنے، ملنے آیا، آپ نے اسے اٹینڈ کرنا ہے، تو یہ ایک کٹھن کام ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پاک میں یہ کیا ہے۔ ایک خاتون صحابیہ جو کچھ نفسیاتی مسائل تھے اور کچھ ذہنی کیفیات ان کی ایسی تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی تھی اور بات شروع کر دیتی تھی اور باتیں کرتی جاتی تھی۔ وفود بھی موجود ہیں، رؤسائے قبائل بھی موجود ہیں، تو کسی نے حضرت سے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ تو یہی ہوتی ہیں اور انہیں تو ایسے ہی بس انہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ ان کا جملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خاتون مجھے مدینے کی جس جگہ، جس گلی میں بلائے، جتنی بات کرنا چاہے، لازم ہے کہ میں اس کی بات سنوں گا، ممکن نہیں ہے، یہ حدود بشر سے خارج بات۔ شعیب صاحبی کا بہت خوبصورت شعر ہے، روکا تھا جس نے بحث و نزاع و جدال سے، موضوع بن گیا ہے وہی قیل و قال کا۔ یعنی ہم کو بحث اگر کرنی ہے، اور اگر ہم ہیں جس نے مقام رسالت متعین کرنا ہے، کیا بات ہے، یعنی جو کام خدا نے فرمایا ہے، خدا نے کیا ہے، اسی کو سجدہ ہے، اسی کا حق ہے، وہ ہم میں سے کسی کا حق نہیں ہے کہ اس میں ہم حیل و حجت کریں اور قیل و قال کریں۔ چنانچہ یا تو ہم اقرار کریں یا ہم انکار کریں، بیچ میں ہمیں نہیں رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، آپ کے اسم مبارک کے ساتھ یا بولنا ہے یا نہیں بولنا، یا بولنے سے ایمان کا شیشہ یوں چکنا چور ہو جائے گا، مطلب واٹ اے نان سینس، آئی ایم سوری ٹو سے۔ مطلب ہم پر الہام ہوا ہے کہ یہ قرآن ہے، کوئی گواہی دیجئے کہ وہ خدا کا کلام ہے، تو مدار ایمان کون ہے پھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدار ایمان ہے، محور عقائد ہیں، مگر وہ خدا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور ان کی ذات میں اور آپ کی صفات میں کسی بھی نوعیت کی خدائی صفت کا اعتقاد رکھنا نادرست ہے، یقینی بات ہے، مگر آپ محبت تو کرنے دیجئے، اظہار محبت تو کر لینے دیجئے، اس سے تو نہ روکیے۔ البتہ محبت کرنے والوں کو بھی یہ ملحوظ ضرور رکھنا ہے کہ محبت اور اطاعت ایسی دو چیزیں ہیں جو بالعموم اکٹھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اطاعت کر رہا ہے تو اسے صدقے دل سے اطاعت کر رہا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ اسے جام محبت بھی ضرور پلایا جائے گا۔ میرے جیسے کچھ لوگ جو ایسے ہی محبت کر رہے ہیں، اعمال میں ناقص ہیں، اطاعت میں خام ہیں، تو انہیں یہ شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے اور یہ احساس کرنا چاہیے کہ انہیں اطاعت کرنی ہے اور دائرہ اطاعت میں رہنا ہے، کیونکہ اس سارے عمل کی تکمیل تبھی ہوگی جب محبت اور اطاعت دونوں
مل جائیں گے. ادروائز تو خیر بہرحال مجھے اس سلسلے میں کیا کہنا ہے. تو مجھے آپ سب سے یہ عرض کرنی ہے کہ ایک تو ہمیں سیرت کا مطالعہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. وہ معمول ہم اپنی سہولت کے مطابق طے کر سکتے ہیں. وہ 15 دن میں ہو سکتا ہے، وہ مہینے میں ہو سکتا ہے، وہ 2 مہینے میں ہو سکتا ہے. ہفتے میں ہم ایک آدھ کچھ فصل پڑھ لیں، 1-2 صفحے پڑھ لیں. بہت 2-4-5 اچھی اگر ہم سیرت کی کتابیں پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہمیں احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس سے ایک وہ انس، اقبال ہی کے الفاظ میں کہ انس پیدا ہوگا ایک ذات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور اس رستے سے اگر ہم آپ کے تعلیمات کی طرف، عمل کی طرف آئیں گے تو شاید ہمیں زیادہ سہولت محسوس ہوگی. ایک بات اور کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے یا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے جو حقوق ہم سب پر ہیں، اس پر ہم مباحثے نہ کیا کریں. ہم اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ضرور بیان کیا کریں. اس کو میزان عقل پر نہ پرکھا کریں. اس سے کوئی بہت عجیب و غریب نوعیت کے تجزیاتی ترازو میں اگر نہ تولیں تو شاید وہ ایک راہ نجات ہے اور ایک محفوظ رستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جس میں ہم ہیں، یقیناً عظیم امتوں میں سے عظیم ترین امت خدا نے فرمایا ہے، تو اس میں تو حقیقت اور صداقت ہے. لیکن امتوں کی تاریخ میں صدیاں بالکل دنوں کی طرح ہوتی ہیں، جیسے انڈیویجولز کی زندگی میں جو دن ہیں یا کچھ گھنٹے ہیں. کسی بھی نوعیت کی کوئی مایوسی اس اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ خود انتظام فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو اللہ کے نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کی تعلیمات کی بقا اور اس کے فروغ کا اہتمام یقیناً ہوتا رہے گا بالکل. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ اس میں کسی قدر ہمارا بھی حصہ ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ.